جو اپنے بت کو پکارا کرتا تھا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، کئی سال گزر گئے، وہ ایک دن غفلت میں اس کو منہ سے نکلا یا سمد یا سمد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو اس سے غلطی سے نکل گیا۔ اللہ نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا تھا، میں انتظار کر رہا تھا مجھے کبھی پکارے گا، آج مجھے پکارا ہے، بھلے ہی بھول کے پکارا۔ تو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کرا۔ آپ نے افسوس سے اپنا ہاتھ کیوں ماتھے پہ مارا؟ اف ہائے، وہ یہ سمجھا وہ نے کہا ہے میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے یہ غم کی وجہ سے کرا تھا کہ 70 زندہ لڑکیوں کو اس نے دفن کر دیا۔ آپ نے یوں ہاتھ مارا اور آپ نے کہا اف۔ وہ یہ سمجھا اس کی توبہ قبول نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں، اس کی چیخ نکلی ہائے میں اس کو بس میں۔ پھر اللہ نے ایک دم جبرائیل علیہ السلام اور کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ غفور رحیم۔ اے میرے بندے کیوں مجھ سے غافل ہو رہا ہے؟ کہ میری رحمت کو تو نے کمزور سمجھا ہے؟ آ میری طرف، آ میری طرف، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ تو صحیح ہمیں آنا ہے۔ ایک توبہ پکی توبہ ہوتی ہے، ایک توبہ جھوٹی توبہ ہوتی ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو گناہ کر کے افسوس کرے وہ مومن ہے۔ گناہ کر کے دل میں افسوس ہونا کہ یہ میں نے کیوں کیا، وہ مومن کی علامت ہے کہ مومن گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر آدم کے اولاد خطا کار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم سب نیک ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے کے تمہیں جنت میں ڈالے گا، اور ایک ایسی قوم، ایک ایسی انسانوں کی ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد روئے دھوئے توبہ کرے اور اللہ انہیں معاف کرے۔ اللہ کو معافی اتنی پسند ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر پورے زمین بھر دے، بارش قطروں کے تعداد برابر تو گناہ کر، ریت کے ذروں کے تعداد کے برابر تو گناہ کر، اور پوری دنیا کو تو اپنے گناہوں سے بھر دے۔ ایک گناہ یوں رکھ، ایک گناہ یوں رکھ، پھر ایک گناہ یوں رکھ، پھر ایک گناہ یوں رکھ، پھر جب ایسے پوری دنیا بڑھ جائے پھر اس پہ تہ لگا، وہ ایک اوپر ایک، ایک اوپر ایک، ایک اوپر ایک، پھر تو ان کو گناہوں کو اتنا کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، اور ایک دفعہ مجھ سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ یہ سمندر، زمین، فرشتے، سمندر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم انہیں بہا دیں، زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے ہم انہیں دسا دیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تم نے بنایا ہے تو بہا دو، تم نے بنایا ہے تو دھسا دو، تم نے بنایا ہے تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہ میرے بندے ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا۔ پھر وہ زمانے حال سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو کچھ کہتا کیوں نہیں، یہ اتنے گناہگار ہیں، تیری زمین پہ تیرا کھاتے ہیں اور تجھ سے گناہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، تو کچھ کہتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب و بحقی انی علیک محبہ، اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی مجھ سے پیار کرو، مجھ سے پیار کرو۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق۔
ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق۔ محبت میں ماں کا درجہ بھی ہے، باپ کا بھی ہے، بھائی کا بھی، یہ سب محبت کے اس میں آتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عشق۔ عشق اسے عربی میں عشق اشقا سے نکلا ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے، ایک کے لیے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس سے وہ کرتا ہے عشق، وہ اس پہ اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت نہ کر، مجھ سے عشق کر، کہ تیرے دل میں میرے برابر تو کیا، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کے لیے جگہ نہ ہو، صرف میں ہوں ایک اکیلا، تو مجھ سے عشق کر، مجھے وہ مقام دے جو تو کسی کو نہ دے، مجھے وہ اپنے دل میں جگہ دے جو کسی کو نہ دے۔ میرا اللہ ہم سے عشق چاہتا ہے۔ میرا اللہ ہمیں پتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں، میرے اللہ کو بھی پتا ہے ہم گناہ گار ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد ایک دلیر ہو جاتا ہے، ایک مایوس ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کو ایک گناہگار بڑا پسند ہے جو گناہ کر کے توبہ کرے، اور ایک اللہ کو نیکوکار بہت ناپسند ہے جو نیکی کر کے تکبر کرے۔ یہ گناہگار اس نیکوکار سے اچھا ہے جو گناہ پہ افسوس کرے، وہ اس نیکی کرنے والے سے اچھا ہے جو نیکی پہ تکبر کرے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے، آج ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ انسان کو اس چیز کی قدر جب تک نہیں ہوتی جب تک وہ کسی چیز کے لیے کچھ، میں ایک گاڑی لیتا ہوں، وہ میں جمع کرتا ہوں، اس کے پیسے جمع کرتا ہوں، پیسے جمع کر کے میں لیتا ہوں، اس کا میں بہت خیال رکھتا ہوں۔ ایک جو مفت میں فری میں گاڑی ملتی ہے گفٹ میں، پھر میں اس کی اتنی قدر نہیں کرتا۔ آج ہم نے ایمان کی قیمت نہیں چکائی، آج ہم نے ایمان کی قیمت نہیں چکائی، آج ہم مومن نہیں ہیں، مومن کرنے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آج میرے دل میں اسلام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ میں نے کہاں سے سیکھا؟ کیا میں بھی پٹا؟ کہ میں نے آزمائشیں جھیلی؟ نہیں، میں نے میرے باپ مسلمان تھے، میرے باپ کو میں نے یہ پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے بھی پڑھا، میرا باپ نماز پڑھتا تھا، میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے دل میں اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ ہاں دونوں کا تقاضے ایک ہے، لیکن دونوں میں فرق بہت ہے۔ اسلام کہتا ہے اشہد ان لا الہ، غیب کی باتوں پہ ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانا، نبیوں پہ ایمان لانا، موت کے بعد کی زندگی پہ ایمان لانا، حساب دینا، یہ کچھ شرائط ہے اسلام کی۔ ایمان کیا کہتا ہے کہ مجھے اندر سے یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، کہ مجھے اندر سے یقین ہے کہ مجھے موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، کہ مجھے اندر سے یقین ہے مجھے اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے، کہ میں مانتا ہوں وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اگر میں مانتا ہوں تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، کہ میرا زندگی کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا، کہ میں مانتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر میں اسے مانتا تو کیا میں اسے سمجھنے کے لیے عربی نہیں سیکھ سکتا تھا؟ اگر میں مانتا قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کیا میں اس کے مطابق زندگی نہیں چلا سکتا تھا؟ یہ قرآن ہے، قرآن جس کو ہم نے اپنا ایمان بنانا تھا، آج اسے ہی ہم نے چھوڑ دیا، آج اسے ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے نبی کی قربانیوں کو ہم نے چھوڑ دیا، میرے نبی کی قربانیوں پہ ہم یوں بھول گئے کہ جیسے کوئی نبی آیا ہی نہ تھا۔ میرے نبی کی تکلیفوں کو ہم نے یوں درگزر کرا جیسے کوئی تکلیفیں جھیلے ہی نہ تھی، جیسے کوئی نبی آیا ہی نہ تھا۔ صرف 12 ربیع الاول کے لیے میرے نبی کی قربانی یاد آتی ہیں، باقی پورے سال میرے نبی کو کون یاد کرتا ہے؟ ایک شخص سے پوچھو، ایک شخص سے کہو تو میرے نبی کا نسب بتا دے، میرے نبی کے والد کا نام، میرے نبی کی والدہ کا نام بتا دے، وہ ہرگز نہیں بتا پائے گا۔ اور اس سے کہو کون سے کرکٹر نے کون سے میچ میں 6 چھکے مارے، وہ فوراً بتا دے گا۔ کسی شخص سے کہو میرے اللہ کی تعریف 1 منٹ تک بغیر کوئی بول تو دہرائے کر دے، اور وہ نہیں کر پائے گا، اور وہ کہے گا مجھے کسی اداکارہ کی
लाइफ हिस्ट्री बता दे, वो फौरन बता देगा। ये क्या, ये ईमान है कि ये ईमान अल्लाह हमसे चाहता है, ये ईमान लेके हम जन्नत में जाएंगे? अस्तगफिरुल्लाह, ये ईमान तो हमें जहन्नुम में ले जाएगा। हालांकि हम जहन्नुम में जाके भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन जहन्नुम बड़ी खतरनाक जगह है, जहन्नुम बड़ी खतरनाक जगह है। उससे उससे हो मेरे नबी ने पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, जिब्राइल ये मीकाईल हर वक्त रोता क्यों रहता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने जब से जहन्नुम को बनाया है और जब से बनाया है ये मीकाईल जब से रोता ही रहता है। हालांकि जहन्नुम फरिश्तों के लिए नहीं है, लेकिन वो इतनी खौफनाक है, वो इतनी खौफनाक है कि फरिश्ते भी होते हैं। उसका अजाब, जहन्नुम की एक जंजीर का एक कड़ा वो छोड़ा जाए तो वो सातों जमीन आसमानों को फाड़ के पता नहीं कहा जाएगा, उसकी जंजीर से हाथ बांधे जाएंगे, वो मुंह से डाली जाएगी और पखाने की जगह से निकाली जाएगी, वो तुम्हारे ऊपर यूं लपेटी जाएगी और तुम्हें यूं कबाब की तरह भूना जाएगा और तुम चटक के रह जाओगे, तुम पिघल जाओगे, वो जंजीर बनेगा, फिर तुम ठीक हो जाओगे, फिर चटक जाओगे, फिर आग जलाएगी। वो आग ऐसी है, पहले आग खाल को जलाती है, फिर चर्बी को जलाती है, फिर गोश्त को जलाती है, फिर वो हड्डी में जाके पहुंचती है। मेरा अल्लाह कहता है वो आग ऐसी है कि वो उसमें डालते ही तो वो तुम्हारे दिलों तक पहुंच जाएगी। वो इतनी खौफनाक आग है कि मेरे नबी की सुन्नतों को छोड़ने वाला उस आग में चलेगा, मेरे नबी की कुर्बानियों को भूलने वाला उस आग में चलेगा, मेरे नबी के ताइफ के गम को भूलने वाला उस आग में चलेगा। मेरे नबी के पास जिब्राइल आया, या रसूलल्लाह, जहन्नुम के 7 हिस्से हैं, जहन्नुम, लदा, हुतम, सईर, सकर, जहीम, हाविया में मुशरिकीन, जहीम में मुनाफिकीन, सकर में साबीन, सईर में मजूस, हुतमा में यहूद, लदा में ईसाई और जहन्नुम में मेरे नबी ने कहा, क्या हो गया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे आपसे शर्म आती है। आपने कहा, जिब्राइल बताओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, जहन्नुम में उम्मत के गुनहगार लोग हाय हाय, आप रश खा के गिर गए, आप 3 दिन मुसलसल नमाज पढ़ने आते, किसी से कोई बात ना करते, नमाज पढ़ाते घर में चले जाते और रोने की आवाज आ रही होती। अबू बकर आए, या रसूलल्लाह, अंदर आने की इजाजत है? नहीं, इजाजत नहीं दी। फिर एक साहबी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए, या फातिमा, अल्लाह के नबी का रोना बंद नहीं हो रहा, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे। हजरत फातिमा दौड़ी आई, दरवाजे पे दस्तक दी, हमने दस्तक से पहचाना ये फातिमा की दस्तक है। आपने कहा, दरवाजा खोलो, ये फातिमा की दस्तक है। हजरत फातिमा अंदर आई, कहा, या रसूलल्लाह, मेरी जान आप पे कुर्बान, आप क्यों रो रहे हैं? आपने कहा, फातिमा, जिब्राइल ने बताया है मेरी उम्मत के गुनहगार जहन्नम में चलेंगे। आप तो देखकर आए थे जहन्नम को, खुदा जिक्र क्या मुंह लेकर जाएंगे हम कयामत के दिन अल्लाह के नबी के पास? या रसूलल्लाह, हम वही आपकी उम्मत है जिसने आपकी सुन्नत को छोड़ दिया। हम वही हैं जो पैसे के पीछे ऐसे पागल हुए कि ना अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया, ना आपके नक्शे कदम पे चले। आज कितने मुसलमानों पर दाढ़ी है, मेरी अभी आई नहीं, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे मौत जब तक न देना जब तक मेरी दाढ़ी ना आ जाए। ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा हबीब मेरी बारगाह में जब तक वो इंसान कबूल नहीं, जब तक वो तेरे रूप में ढल कर ना आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, ये तो मेरे मुकाबले में आया था, तूने इन्हें हिदायत दे दी। अल्लाह ने कहा, मूसा, तेरा रूप बना कर मुझे अच्छे लगे, मैंने हिदायत दे दी। मेरे नबी का रूप बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे
واحد نبی ہے جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے. ایک مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے کھانا شروع کیا. آپ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ لو. انہوں نے کہا میں اللہ کو مانتا نہیں. آپ نے کہا میں اللہ کو منکر کو کھانا نہیں کھلاتا. آپ نے اسے بھگا دیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تنبیہ کرنے کے لیے، بندہ تو وہ میرا تھا، میں نے نہیں روکا، تو کون ہے اس کے آگے سے کھانا اٹھانے والا؟ اسے بولا اسے کھانا کھلا. وہ ابراہیم علیہ السلام بھاگے، او رکو رکو رکو، تمہاری وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹ. اتنا رحمان اللہ، اتنا کریم اللہ، اس اللہ کو ناراض کر دیا، اس اللہ کو چھوڑ دیا. ایک وجہ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا میرے بندے میں تجھے کافی نہیں تھا؟ اتنا بڑا بادشاہ، زمین و آسمانوں کا بادشاہ کہتا ہے کفا باللہ ولیہ، میرے بندے مجھے دوست بنا، پھر دیکھ میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. میرے بندے کفا باللہ وکیلا، مجھے وکیل کر، میری وکالت کافی ہو جائے گی. کفا باللہ حفیظا، میرے بندے مجھے حفاظت کے لیے کر، پوری دنیا تیرے آگے تیرے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، کوئی تجھ پہ غالب نہیں آ سکتا. یہ میرے اللہ ہے، میرا اللہ ہے، میرے اللہ کے ہو، میرے اللہ کے ہو. میرا اللہ اتنا کریم، اتنا رحیم کہ وہ کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیا تجھے مجھ سے بھی کوئی اور اچھا مل گیا ہے؟ کہ تو نے مجھ سے بھی اچھا کوئی اور رب ڈھونڈ لیا ہے؟ تو نہیں ڈھونڈ سکتا. تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہ میں تجھے کافی نہیں پڑھ رہا تھا؟ کہ میری نعمتیں تیرے لیے کافی نہیں تھی؟ آج اسی اللہ کے منکر بنے بیٹھے. کتنے لوگ ہیں جو دکان کا شٹر گرا کے نمازوں کی طرف آتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے؟ آج کتنے ہیں؟ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. صحابہ وضو کر رہے، میرے نبی وضو کر رہے ہیں، صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے. کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی پی رہا ہے. میرے نبی نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. میرے نبی نے کہا میں بتاؤں میں میرے رب کے دربار میں اور مجھے کون قبول ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے کہا جو جھوٹ نہ بولے، جو دھوکہ نہ دے، وہ میرے رب کی دربار میں قبول ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا یا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا. وہ کہے گا یا اللہ تو جو بھوک لگتی ہے. اللہ کہے گا میں تیرے در پہ ایک وہ فلاں شخص آئے تو اس نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلاؤ. تو نے کہا نہیں ہے، تو اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو ایسا ہوتا تو نے مجھے کھانا کھلاتا. تیرے در پہ ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا، تو اسے پانی پلا دے تو ایسا ہوتا تو نے مجھے پانی پلا دیا. تیرے در پہ ایک شخص آیا تھا، وہ بے لباس ہونے کا مجھے لباس دو، تو اسے لباس دے دیتا تو ایسا ہوتا تو نے مجھے لباس دے دیا. قیامت کے دن اللہ آدم علیہ السلام کو ایک جگہ دیں گے، وہ ایک جگہ دیں گے جہاں سے وہ پورے سارے انسانوں کا دیکھ سکتے ہیں کس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، کس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. اور ان کا قد ایسا سیدھا ہوگا جیسے کھجور کے درخت پہ ٹہنی نہیں ہو، وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوگا. آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد اے احمد. میرے نبی کے 10 نام، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابوالقاسم، میں طہا، میں یاسین. میں آدم علیہ السلام کہ یا احمد یا احمد. میرے نبی کہیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر کے باپ میں حاضر. آدم علیہ السلام کہیں گے وہ فرشتے آپ کی امت کے ایک شخص کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں،
میرے نبی نے فرمایا میں اپنی لنگی کو میں اپنے کپڑوں کو کس کے باندھ لوں گا اور میں بھاگوں گا. عرب میں یہ تھا کہ میں اپنے کپڑے کو کس کے باندھ لوں گا. اس کا مطلب یہ تھا کوئی اہم کام کے لیے جلدی جانا پڑتا ہے تو عرب میں یہ معمول تھا, یہ کہتے تھے. میرے نبی نے کہا میں اپنے کپڑے کو کس کے باندھ لوں گا اور میں تیز تیز چلوں گا اور میں فرشتے کے پاس جا کے کہوں گا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. فرشتے جواب میں کہیں گے ہم اللہ کے پابند ہیں, ہم کسی کا حکم نہیں مانتے. پھر میرے نبی نے کہا میں اپنے ہاتھ سے یوں داڑھی کو پکڑوں گا اور یوں دیکھوں گا. عرب میں یہ معمول تھا کہ جب کوئی کام منوانا ہوتا تھا بڑی عاجزی سے یوں داڑھی کو پکڑتے اور یوں اس کی طرف کو دیکھتے بڑی محبت سے میرا کام کر دے. ایسے میرے نبی نے کہا میرے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم مجھے میری امت کے معاملے میں راضی کرے گا. اللہ کہیں گے اے فرشتو اطیعوا اللہ و رسولی, میرے نبی کی اطاعت کرو, میرے حبیب کی اطاعت کرو. فرشتے واپس اسے میزان کی طرف لے کے جائیں گے. اس کے عمل دوبارہ تولے جا رہے ہیں, میرے نبی اپنے پاس سے ایک انگلی کے پور کے برابر ایک پرچہ نکالیں گے, اسے نیکیوں کے پڑھنے میں رکھیں گے اور رکھتے ہوئے کہیں گے بسم اللہ. وہ رکھیں گے نیکیوں کا پڑھنا چھوٹ جائے گا. کوئی جہنم میں جانے والا جنت میں چلا جائے گا اور وہ جنت میں جاتے ہوئے کہے گا فرشتے رک جاؤ, جس کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں مجھ سے پوچھ تو لوں تم کون ہو. فرشتے رک جائیں گے, وہ پوچھے گا آپ کون ہیں, میرا تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا, آپ نے کیا رکھا اس میں جس سے میرے نیکیوں کا پردہ بھاری ہو گیا. آپ نے کہا میں تیرے نبی محمد رسول اللہ ہوں, اللہ کا حبیب ہوں, اور میں نے جو تو مجھ پہ درود شریف بھیجتا تھا میں اسے رکھا ہے, میں نے اس درود کا حق ادا کر دیا ہے. اس نبی کی وجہ سے اس نبی کو چھوڑنے والا کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا.